بہر کیا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس شکریہ کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ کم وقت میں آپ کے اس موضوع کے حوالے سے کچھ بات کر سکوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کے ویبینار میں جناب اپنے دوست پروفیسر مولا بخش صاحب کو دیکھ رہا ہوں۔ حاضر کے اہم نقاد ہیں، ہم لوگ بہت قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں بھی بات کرنا بہت اہم ہے۔ اور یہ جو عنوان آپ نے رکھا ہے اردو غزل کے حوالے سے، یہ بڑا وسیع، بہت وسیع موضوع ہے، اور اس پر کئی حوالوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اگر صرف غزل کے ایک نقطے پر، ایک موضوع پر بھی بات کریں تو کافی وقت چاہیے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ اہم نکات سامنے آ جائیں، کچھ اہم پہلو پر گفتگو کر سکیں۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ غزل اردو زبان میں ایک ایسی صنف ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادوئی صنف ہے۔ جادوئی صنف کا نام میں دے رہا ہوں اس لیے کہ خود اردو ادب کی تاریخ میں کئی ایسی اصناف ہیں جو سامنے آئیں اور وقت کے دھارے کے ساتھ بہہ گئی۔ کئی ایسی اصناف ہیں جو تاریخ کا حصہ بن گئی۔ ان کی اہمیت ضرور کسی دور میں تھی، اور آج بھی تاریخ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو تاریخی اہمیت ان کی برقرار ہے، لیکن ایسی اصناف کا چلن ہر دور میں اسی مقبولیت کے ساتھ، اسی زور و شور سے نہیں رہا۔ یہ وقار، یہ اعزاز صرف غزل کے حصے میں آئی۔ میں ایک اگر مثال دوں، بالکل سامنے کی مثال اگر آپ لیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اردو میں ایک ایسی صنف ہے جس کو ہم ام الاصناف کہتے ہیں۔ کیوں مولا صاحب؟ مولا بخش صاحب بہتر جانتے ہیں ام الاصناف کہتے ہیں کہ تمام صنفوں کی ماں، اور وہ صنف کون سی ہے؟ وہ صنف ہے قصیدہ کی۔ قصیدہ کیسی صنف ہے؟ محتم بالشان، جس میں فن کی جولانیاں موجود ہیں، اور ایسی جولانیاں موجود ہیں جو کسی اور صنف کے حصے میں آئی ہی نہیں، مگر وہ صنف بھی جو ام الاصناف تھی اور ہے، اب تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ باوجود ام الاصناف کے، اس میں بھی تحدید، محدودیت موضوع کے اعتبار سے، مدح یا ذم۔ ڈاکٹر شفیع ایوب صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا بھی استقبال ہے۔ اور میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ غزل ایک جادوئی صنف، جادو کا اثر ایسا ہے کہ یہاں موجود جو اب میں دیکھ رہا ہوں تقریباً 200 لوگ جو زوم پہ جڑے ہوئے ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کون ایسا شخص ہے جو ہینڈ ریز کرے اور یہ کہے کہ اس نے غزل نہیں سنی، یا اس سے یہ پوچھوں کہ کون سا ایسا شخص ہے جس کو غزل کا ایک شعر یاد نہیں ہے، یا میں اگر اس سے یہ پوچھوں کہ ابھی اس ویبینار میں کون سے لوگ موجود ہیں جس نے کبھی غزل کا ایک مصرع یا ایک شعر یا پوری غزل گنگنائی نہ ہو، میرا خیال ہے مولا بخش صاحب، شفیع ایوب صاحب، سلیم محی الدین صاحب، جواب کیا ملے گا؟ اچھا، میں چاہتا ہوں اپنے ہوسٹ سے کہ کچھ لوگوں کو انمیوٹ کریے تاکہ مجھے یہ لگے کہ میں بتوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، ہے نا؟ کچھ ریئیکشن آنا چاہیے، ورنہ تو لگے گا تصویروں سے بات کر رہا ہوں۔ اور میں یہ بھی گزارش کروں گا، اکثر کرتا ہوں کہ ویبینار کے بھی اپنے ایک نامز ہوتے ہیں۔ نامز یہ ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں تو سنجیدگی سے بیٹھیے، اور سنجیدگی سے اگر بیٹھے ہیں تو ویڈیو آن کر لیجئے، اس میں قباحت کیا ہے؟ کبھی کبھی ہم آپ کو دیکھ بھی لیں، آپ سے بات بھی کر لیں۔ تو جتنے حاضرین ناظرین یہاں موجود ہیں، اگر یہ سوال میں نے ان سے کیا تو جواب کیا ملے گا؟ سلیم محی الدین صاحب کہہ رہے ہیں نہیں۔ جواب یہ ملے گا کہ سبوں نے غزل کے اشعار سن رکھے ہیں، سب کو کوئی نہ کوئی، چاہے الٹا ٹیڑھا سیدھا ترچھا آڑا، کسی نہ کسی طور پر غزل کا کوئی نہ کوئی شعر یاد ہی ہوگا، چاہے وہ اہل زبان ہو یا اہل زبان نہ ہو۔ آپ آئے دن پارلیمنٹ میں الٹے سیدھے شعر سنتے ہیں غزل کے۔ تو یہ غزل کا جادو ہے کہ غزل سب کے سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے۔ لیکن میں بات بتاؤں، غزل واحد صنف سخن ہے، واحد تنہا، جو قلی قطب شاہ کے دور سے آج تک، میں صرف ان کا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ صاحب دیوان پہلے شاعر ہیں، آج تک
اسی تب و تاب کے ساتھ موجود ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ غزل کے صنف ایور گرین صنف ہے. یہ لفظ میں نے بہت ہی سطحی لفظ استعمال کیا ہے، لیکن بہت ہی مروج لفظ ہے آج کے زمانے میں، اور نئی نسل کے بچوں کے لیے تو خاص طور پر ایور گرین تو خوب معلوم ہے ان کو، یعنی سدا بہار صنف ہے. اور کیوں ایسا ہے، اس پہ اصل غور کرنا چاہیے. کیوں ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل کا شمار غنائیہ اصناف میں ہوتا ہے. جیسے ہندوستان میں تمام اصناف موجود ہیں، لیکن ہندوستانی ادبیات میں اگر دیکھیں تو گیت واحد صنف ہے جو غنائیہ صنف میں آتی ہے، اور اس کے بعد غزل. اب غور کریے، یہ معمولی لفظ نہیں ہے. غنائیہ صنف کا ہونا اپنے آپ میں اس لیے اہم ہے کہ یہ ہمارے ایک قدرتی جو ذوق جمال ہے اس کے تسکین کا سبب ہے. غزل میں مسلسل ردیف و قافیہ کے اہتمام سے ایسی موسیقیت اور آہنگ پیدا ہوتا ہے جس سے ذہن کو، انسانی ذہن کو، فطری ذوق جمال کی تسکین ہوتی ہے. جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کئی صفات دی ہیں. اس میں سے ایک صفت ہے جو ہماری جو 5 حواس ہیں، دیکھنے، سننے، چکھنے، ان ساری چیزوں کی 5 حواس، ان میں سے آگے بڑھ کر کے ایک خصوصیت اور بھی ہے، اور وہ ہے ذوق جمال. اور اس ذوق جمال کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اللہ نے جہاں ہمیں کئی نعمتوں سے نوازا ہے، وہی ایک بڑی نعمت ایسی ہے جس کو ہم غنا کی قوت کہتے ہیں، جس کو آپ سنگیت کہہ لیجئے، لیرک کہہ لیجئے، موسیقیت کہہ لیجئے، لیکن غنا کے لفظ کا یہ مترادف تو نہیں ہے. غنا، گنگنانا، ترنم، موسیقیت، یہ ایک ایسی چیز ہے، چاہے اس میں آپ بھجن پڑھیں تب بھی اس میں آپ کو ہنومان چالیسا پڑھنے والے اسی میں مگن ہوتے ہیں، تلاوت کرنے والے اسی میں نور اور فیضیابی حاصل کرتے ہیں، اور سنگیت گانے والے اسی پر جھومتے ہیں. تو یہ کون سی قوت ہے؟ یہ قوت ہے غنا کی. اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے یہ انسان کے ذہن کو تسکین دیتی ہے. یہ کسی نہ کسی صورت کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ غنا کی الگ الگ قسمیں ہیں، دنیا کے الگ ممالک میں چلے جائیں، لیکن یہ صرف تسکین ہی نہیں، یہ موسیقیت، یہ غنائی صفت انسانی ذہن کی تفریح کا سبب بھی ہے. اور ایسا سبب ہے کہ آپ حیرت میں پڑیں گے کہ کبھی یہ جذبات کو ابھارتا ہے. آپ دیکھیں کہ جنگی محاذوں پر جہاں خاک و خون میں تڑپتے ہوئے لوگ دکھائیں دیں گے، وہاں آپ کو موسیقیت کی آہنگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جذبات کو ابھارنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ بھی ہے. اسی لیے غنا یعنی موسیقیت، لیرک کا سہارا جنگی محاذوں پر لیا جاتا ہے، جو سب سے اہم محاذ ہے. صرف یہی نہیں، بلکہ ان کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، بلکہ ان کے اندر ہمت و حوصلہ اور جذبہ و استقلال کے لیے اس سے بہتر اور کوئی استعمال ممکن ہی نہیں. لیکن میں ایک بات اور کہوں گا، آپ کو حیرت ہوگی، عجوبہ لگے گا، اور شاید بعد میں دلچسپ بھی لگے کہ اس غنائیت کا اثر انسان تو انسان، حیوانوں پر بھی ہوتا ہے. مولانا بخش صاحب، آپ اس کی ضرور تائید کریں گے کہ بھائی سانپ کے آگے بین کیوں بجاتے ہو؟ چلو اس کی مثال میں نہیں دیتا، میں جو مثال دینا چاہتا ہوں وہ مثال دینا چاہتا ہوں. آپ تمام طالب علم یہاں موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں. ہدی خوانی ایک صنف ہے، اور کون سے صنف ہے ہدی خوانی؟ کس کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ بھئی مرثیہ تو ٹھیک ہے محرم کے دنوں میں پڑھا جاتا ہے، نعت پاک اور حمد جو ہے نورانی محفلوں میں پڑھا جاتا ہے، غزل جو ہے تفریحی محفلوں میں پڑھی جاتی ہے. ہدی خوانی کیا ہے؟ یہ جانوروں کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہے، آپ دیکھیے اقبال جیسا شاعر، اس کے وہاں ہدی خوانی موجود ہے. مولانا بخش صاحب کو یاد ہوگا، ناقہ سیارے من آ ہوئے تاتارے من، تیز ترک گام زن منزل ما دور نیست. اور جب اونٹ کو ریگستانوں میں چلایا جاتا تھا
اور یہ ہدی کے نغمے پڑھے جاتے تھے تو اونٹ کی رفتار بڑھ جاتی تھی. یہ کس کا اثر ہے؟ یہاں میں لفظ، موضوع، مضمون کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ غنا کی بات کر رہا ہوں. اور یہی غنا کی خوبی جو سب سے زیادہ رچی بسی ہے وہ غزل میں ہے. اتنی بڑی خوبی غزل میں ہوگی تب آپ کیا کہیں گے کہ یہ واحد صنف ہے جس میں یہ جادوئی صفت موجود ہے. جو لفظ میں نے کہا تھا تو بچوں یہ ایور گرین اسی لیے ہے. میں ان مثالوں سے صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ غزل میں جو غنائیت، نغمگیت، موسیقیت، آہنگ اور لے موجود ہے وہ شاعری کی کسی اور صنف میں موجود ہی نہیں. بالکل صحیح سر، بالکل صحیح. کیوں کہ غزل کی ساخت کا کمال یہ ہے کہ اس کا تصور، یعنی غزل کا تصور غنا کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے. اور آپ دیکھیے، آپ چاہے جتنے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، غزل کا کوئی اچھا شعر کو گنگنا رہا ہے تو کبھی آپ سر دھننے لگتے ہیں، کبھی پیر پٹکنے لگتے ہیں، اور کبھی جسم کو حرکت دینے لگتے ہیں، اور کبھی آنکھیں بند کر کے گنگنانے بھی لگتے ہیں. کیا بات ہے سر، بہت صحیح ہے. یہ صرف صفت ہے غزل میں غنائیت کے تصور کی وجہ سے. اب ذرا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی نے غزل کی اس انفرادیت کے حوالے سے ایک بات کہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ اقتباس آپ کے سامنے پیش کروں، شاید میرے کمپیوٹر پہ جلدی سے مل جائے تو میں آپ کو سناتا ہوں. جی، تو نور الحسن ہاشمی یہ کہتے ہیں کہ شاعری اگر بقول جانسن، بہت بڑا کرٹک ہے انگریزی ادب کا، مولا بخش سے بہتر کون جانتا ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعری اگر بقول جانسن مترنم خیالات کا اظہار ہے تو غزل سے بہتر کوئی حیت اس شعری جذبے کے اظہار کی کسی زبان میں غزل سے بہتر ایجاد نہیں. کیا بات ہے، بہت خوب سر، بہت خوب. اور ممکن بھی نہیں تھی. بات یہی ختم نہیں کی انہوں نے، ایجاد بھی نہیں ہوئی اور ممکن بھی نہیں تھی، کیونکہ قوافی کی کثرت جتنی ہماری زبان میں موجود ہے کسی دوسری زبان میں موجود نہیں ہے. آپ دیکھیے الفاظ کے مترادفات، متضاد الفاظ کی جتنی بھرمار ہمارے وہاں ہے، راحت، آرام، استراحت، کتنے الفاظ آپ لیتے چلے جائیں گے. اور بچوں، ہمارے وہاں تو ایسے ایسے شاعر پیدا ہوئے ہیں، طالب علموں سے مخاطب ہوں، اگر لفظوں کو دیکھنا ہے کہ ایک لفظ کے لیے کیا ہزاروں لفظ لا سکتے ہیں تو جوش جیسے شاعر کو پڑھو. جنگل کی ایک شہزادی پڑھ لیجئے نظم جا کر کے. ایک شہزادی کی تعریف کے لیے 56 شعر میں صرف ان کے صفات کو بیان کیا ہے. یہ کمال تو اردو کے الفاظ کے ذخیرے کا ہی ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا. تو یہ غزل میں مصروں میں جو بحر کی یکسانیت ہوتی ہے، قافیوں کی جو تکرار ہوتی ہے، اور آخر میں ردیف کی وجہ سے جو صوتی آہنگ ہے، یہ سب مل کر غزل میں خود ہی تال اور سر، نغمہ و صوت کی خوش آئند لے پیدا کرتی ہے. یہ ہے غزل کی خصوصیت. جناب، ایسی شعر نوازی پھر کسی موسیقی کے ساز یا گویے کی راگ کی محتاج نہیں رہ جاتی. شعر غزل کا جس انداز سے بھی آپ پڑھیں، جس طرح سے بھی پڑھیں، ایک غنائی کیفیت محسوس ہوگی. قافیہ، غزل کا جو قافیہ اور ردیف ہے، ایک اس میں جھنکار سی چھپی ہوئی ہے. بلکہ مسعود حسین خان نے کہا ہے کہ لفظوں میں قافیہ غزل میں اس مقام پر آتا ہے جہاں موسیقی میں طبلے کی تھاپ ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے. اب یہ دیکھیے، مسعود حسین خان یہ کہتے ہیں کہ قافیہ غزل میں اس مقام پر آتا ہے جہاں موسیقی میں طبلے کی تھاپ، دونوں میں تاثر اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. اور بعض بہریں تو اتنی مترنم ہوتی ہیں، اتنا ترنم ریز، کہ بعض بہریں اونچے سر میں، بعض بہریں نیچے سر میں، بعض بہریں مدھم سمندر کی رفتار کی طرح، دریا کی روانی کی طرح. یہ
غزل کی خوبی ہے. اب آپ کہیں گے تو میں تو بات ہی کر رہا ہوں, سمجھ کیسے آئے گا آپ کو؟ ٹھیک ہے, چلیے کچھ مثالیں دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ ذرا دیکھتا ہوں کتنے لوگوں نے ویڈیو آن کیا بھائی ہیں. میں دیکھ بھی رہا ہوں, بات بھی کر رہا ہوں. اور یہ ویبینار کا یہ نارمس ہے کہ آپ کے پاس آپ کو میں دیکھ سکوں, بات کر سکوں. چلو مثالیں سنتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دکن کی طرف آتے ہیں جہاں سے غزل کی ابتدا ہوتی ہے. سب اختیار میرا تجھ ہاتھ ہے پیارا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ. سب اختیار میرا تجھ ہاتھ ہے پیارا, جس حال تو رکھے گا وہ ہے خوشی تمہارا. اور صاحب نینا خوشی سے دھوؤں پگ اب پلک سے جھاڑوں, جو کوئی خبر سن لے جاوے مکھ پھول کا تمہارا. اب یہ دیکھیے ایک ساز ہے, لیکن اب ذرا ولی کی طرف آ جائیے. میں مثالیں دے رہا ہوں. میں نے کہا کہ بہریں بہت کئی انداز سے, اونچے سر, دھیمے سر, نیچے سر, ہر طرح کی. تو ذرا مثالیں بھی دیکھ لیجئے. مت غصہ کے شولوں سے, مت غصہ کے شولے سوں, جلتی کیوں جلاتی جا, تو مہر کے پانی سے تو آگ بجھاتی جا. تمہارا ارشاد سر, بہت عمدہ. تو چال کی قیمت سوں, دل نہیں ہے میرا واقف, ایمان بھری چنچل تک بھاؤ بتاتی جا. اس رات اندھاری میں مت بھول پڑوں تم کو, اس رات اندھاری میں مت بھول پڑوں تم کو, تو پاؤں کی جھانجر کی جھنکار سناتی جا. جھنکار سناتی. اب یہ دیکھیے کئی مثالیں آپ نے سن لی, لیکن ذرا اور سنیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ غزل ہے کیا. تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا. اب دیکھیے میں پڑھتا جا رہا ہوں, لئے معلوم ہے آپ کو, لہجہ بدلتا جا رہا ہے, آہنگ بدلتا, ترنم بدلتا, سب آپ دیکھ سکتے ہیں. تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا, جادو ہے تیرے نین, جادو ہے تیرے نین, غزالہ سو کہوں گا. دی حق نے تجھے بادشاہی حسن نگر کی, یوں کشور ایرا میں سلیما سو کہوں گا. یہ آپ نے دیکھا. چلیے آپ اورنگ آباد آ جائیے. خبر تحیر عشق سن, خبر تحیر عشق سن, نہ جنوں رہا نہ پری رہی, نہ تو رہا نہ تو میں رہا, جو رہی سو بے خبری رہی. یہ ہے. چلیے صاحب ذرا شمالی ہندوستان بھی آ جائیے اور سودا کو سنیے. گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں, ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں. کتنے لہجے آپ نے سنے. ذرا میر کو بھی دیکھ لیجئے. اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا. اب یہ دیکھیے کتنا دھیما لہجہ ہے. اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا, چھوڑا وفا کو ان نے, مروت کو کیا ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے لب و لہجے. اور ذرا آگے بڑھیے, مومن کو دیکھ لیجئے. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا. تم پڑھیے, کسی کو یاد ہے, مجھے اب یاد نہیں آ رہا, کوئی پورا کرو بھائی. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, کوئی تو پورا کرے. بچوں کسی کو یاد نہیں, کسی کو یاد نہیں, یا تم میوٹیڈ ہو. بھائی ایسا ظلم نہ کریں. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہی یعنی وعدہ وبا کا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. سن لیا آپ نے مومن کو. اب ذرا غالب کو سنیے. کیا غالب کو سنیے. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار, ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار, یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود, جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود, پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ غزل. اور اقبال کو بھی سن لیجیے, پھر آگے بات بڑھاؤں گا. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں, باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں, کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. غزلی ہے, غزلی ہے. اگر کجرو ہے انجم, آسماں تیرا ہے یا میرا, مجھے فکرے جہاں کیوں ہو, جہاں تیرا ہے یا میرا. جناب علی, یہ دراصل غزل کے حوالے سے جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غزل کی بحریں
غزل میں ردیف و قوافی کا استعمال اس کے لب و لہجے کو متعین کرتا ہے، کہیں آسمان کی بلندی تک پہنچاتا ہے اور کہیں دھیمے لہجے میں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ غزل کی خوبی تو یہ ہے کہ غزل میں چاہے آپ جو بھی بات کریں، جس طرح کی بھی بات کریں، غم کی بات کریں تب بھی اس میں محبت کا ایک رومانی لب و لہجہ چھپا رہتا ہے۔ مولا بخش صاحب یہاں موجود ہیں، ذرا سنیے، شمال کی طرف بھی آ گئے، جنوب بھی چلے گئے، اب ذرا بنگال کی طرف چلیے اور میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، پھر اپنی بات آگے بڑھتا ہوں۔ بنگال میں زندگی کو زندگی بولا جاتا ہے، اس لیے میں زندگی پڑھوں گا تو آپ مت کہیے گا کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ زندگی، میرا زندگی ٹھو اداس ہے، کوئی آس ہے نہ کوئی پاس ہے، نہ کھٹاس ہے نہ مٹھاس ہے، میرا زندگی ٹھو اداس ہے۔ اب آپ بتائیے یہ کیا لب و لہجہ ہے؟ یہ تو صرف غزل کی کرامت ہے۔ اب آپ سنیے، یہ صنف قدیم ہوتے ہوئے بھی، کون سے صنف؟ غزل کے صنف قدیم ہوتے ہوئے بھی تمام جدید اصناف میں کتنی اصناف ہمارے وہاں آئی ہیں اور چلی بھی گئیں اور موجود بھی ہیں، لیکن تمام اصناف میں آج بھی غزل اسی تب و تاب کے ساتھ موجود ہے، بلکہ آنے والے دنوں کے ساتھ ساتھ اس میں تب و تاب اور اس کے لب و لہجے میں مزید نکھار آتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ان کی وجوہات کیا ہے؟ کئی ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ غزل نے ہر دور میں اس عہد کی زندگی کو اس عہد کے رنگ و روپ میں پیش کیا ہے، اسی رنگ و روپ میں پیش کیا ہے، صرف زندگی کو نہیں، زندگی کے کرب کو بھی پیش کیا، زندگی کے نشاط کو بھی پیش کیا، زندگی کی الجھنوں کو بھی پیش کیا، زندگی کے فلسفے کو بھی پیش کیا، یعنی انسان کے باطن سے لے کر کے خارج تک کے موضوعات کو غزل کے دامن میں سمیٹ دیا گیا۔ یہ غزل کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور غزل کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ غزل ایک مخصوص اور معین حیت میں ہوتی ہے، لیکن اس کے موضوعات کی کوئی تحدید نہیں۔ غزل کے مضامین ایک روایت پر محدود نہیں رہتے، بلکہ غزل کے موضوعات اسی محور پر گردش کرتے ہیں جس محور پر ہماری اور آپ کی زندگی گردش کر رہی ہوتی ہے۔ اور غزل کا اصل موضوع تو جناب حسن و عشق ہے، معاملات پر مبنی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو میں اعلیٰ درجے کی عشقیہ شاعری کا تصور غزل سے ہی وابستہ ہے۔ غزل کسی ایک خاص خیال، موضوع یا بنیاد پر نہیں۔ یاد رکھیے، غزل کی جو تعریفیں آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوں گی، پڑھائی گئی ہوگی، اب بدل گئی۔ یہ نہیں ہے غزل کہ عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں سے متعلق باتیں کرنا۔ اگر یہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، غزل کا شعر ہے، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے بھائی، اگر غزل عورتوں سے بات کرنے کا نام ہے تو یہاں تو کچھ نہیں، نہ عورت ہے نہ عورت سے متعلق بات ہے۔ تو وہ جو تعریفیں پہلے پڑھائی گئی ہیں، اب ذرا اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ یقیناً غزل ایک رومانی لب و لہجے کا حامل ہے، لیکن صرف عورتوں سے باتیں کرنا اور عشق کی باتیں کرنا، لیکن عشق بھی ایسا بھائی، اگر عشق کے معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ غزل نے صرف عشق کو پیش کیا، کیا بات ہو؟ میں کہتا ہوں کیا خراب بات ہو گئی؟ کیا خراب بات؟ جناب محی الدین صاحب آپ بتائیے، اگر غزل نے صرف عشق کو پیش کیا تو کون سی معیوب بات ہو گئی؟ میری آپ کی پوری دنیا کی ساری زندگی کا محور عشق ہے، عشق کے بغیر زندگی کا تصور نامحال ہے۔ تو اگر غزل نے عشق کو پیش کر دیا تو آپ کی زندگی کے تصورات کو پیش کر دیا۔ میں غزل کی بات نہیں کرتا، میں ریختی کی بات نہیں کرتا، میں ابتذال کی بات نہیں کرتا کہ کودا کوئی تیرے دیوار سے دھم سے نہ ہوگا، جو کام ہوا ہم سے وہ رستم سے نہ ہوگا، اس طرح کی غزل پرستی کی بات نہیں۔ میں تو بات کر رہا ہوں اس عظیم عشق کے جذبے جس کو غزل نے پیش کیا۔ اسی لیے غزل کو ہر دور کی آواز کہا جاتا ہے، جس میں ہر عہد کی زندگی کی
जीती जागती तस्वीर देख सकते हैं। सिर्फ तस्वीर ही नहीं, उस तस्वीर में उस अहद की जिंदगी की रानाइयां देख सकते हैं, उस अहद की जिंदगी के नशेबो फराज देख सकते हैं। दिल्ली के न थे कूचे और आके मुसव्वर थे, दिल्ली के न थे कूचे और आके मुसव्वर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। क्या है इस अहद की जीती जागती तस्वीर है। तो जनाब, गजल का ये सफर, चूंकि आपने समत भी रखा है, रफ्तार भी रखा है, तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा कुछ समत बताने के लिए, कुछ रफ्तार बताने के लिए। तो ये गजल की इब्तदा जो होती है, ये सफर जो है दकन से शुरू होता है, लेकिन ये सफर में एक ऐसी मंजिल आती है जिसने कई दरवाजे सफर के खोल दिए, सफर के कई रास्ते खोल दिए। कुली कुतुब शाह से होता हुआ ये गजल जब वली तक पहुंचती है, तो वली एक ऐसे शाहराह पे खड़े नजर आते हैं जहां कई शाहराहें निकलती हैं, जहां शमाल और जुनूब का फर्क मिट जाता है, जब ये तसव्वुर खत्म हो जाता है कि क्या हमारी इस गिरी पड़ी जुबान में, आप समझ रहे हैं मेरी बात अजीज तालिब इल्मों, गिरी पड़ी जुबान किसको कहते थे? रेख्ता, रेख्ता किसको कहते थे? इसी उर्दू को, ठीक है। तो इस रेख्ता में इतनी ताकत है कि इसमें बड़े से बड़े मौज़ूआत पेश किए जाए, बड़े से बड़े फलसफे को पेश किया जाए, बड़े से बड़े मौज़ूआत को खूबसूरती किया जाए, ये तसव्वुर लामहल था। लेकिन वली ने जब तजर्बा किया, तो जमील जालबी कहते हैं कि वली ने जिंदगी के रंगारंग तजर्बा, तनव्वु और दाखिलियत को समो कर गजल के दायरे को पूरी जिंदगी पर फैला दिया। इस तरह वली ने बैक वक्त दोनों सतहों पर दो शायरों का काम अंजाम दिया। और कौन से शायरों का अंजाम दिया? वो दो काम जमील जालबी ने बड़े पते की बात की। पहली बात वो ये कहते हैं कि वली ने शमाल और जुनूब की जुबान को मिलाकर एक ऐसा अदबी रूप दिया जो बैक वक्त दोनों के लिए काबिल कबूल था, यानी एक ब्रिज का काम किया शमाल और जुनूब के दरमियान, और फारसी की जगह उर्दू को लाकर बैठा दिया। एक काम तो ये किया। दूसरा काम वली ने किया कि वली ने गजल को जदीद जुबान के साथ अपने इजहार का जरिया बनाकर जब उसके मौज़ूआत में मजाजी और हकीकी दोनों पहलुओं को मिलाकर एक ऐसा उसलूब दिया कि उसे दाखिली जज्बात, एहसासात और वारदाते कल्बिया के इजहार का जरिया बनाया, तो ऐसी सिनफ़े अदब बन गई जिसमें जिंदगी के हर रंग के तजर्बात को बयान करने की सलाहियत पैदा हो गई। सिर्फ सलाहियत पैदा नहीं हुई, बल्कि इसके साथ हुस्न इश्क, गमे जाना और गमे दौरा और उर्दू गजल को नई अलामतें और नई इश्तिहारें मिल गए। ये जमील जालबी ने कहा, जिसको मैंने अपने लफ्जों में आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं इन चीजों को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि दुनिया की तमाम जबानों, याद रखिए सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की तमाम जबानों में सिर्फ और सिर्फ फारसी और उर्दू को यह इम्तियाज हासिल है। कौन सा इम्तियाज हासिल है? कि इसमें गजल जैसी मुतरन्निम, नगमरेज, मौसीकियत, शेरियत, रमजियत और ईमाइयत और शौर व विजदान से भरपूर जज्बो एहसास को छू लेने वाली सिर्फ मौजूद है, जिसको हम गजल कहते हैं। आप कहेंगे कि गजल तो हिंदी में भी है, गजल तो मराठी में भी है। मैं कहता हूं जरूर है, दूसरी जबानों में भी कोशिश की गई, लेकिन गजल बुनियादी तौर पर फारसी और उर्दू की सिन्फ है, बुनियादी तौर पर फारसी और उर्दू की सिन्फ है। इसीलिए गजल के आईने में इंसान अपनी तहजीबी जिंदगी को देख सकता है, सिर्फ तहजीबी जिंदगी को देख ही नहीं सकता, हयातो कायनात की पुरअसरार और तह दर तह पेचीदगियों और उसकी इंतहाओं और वसअतों की तरह गजल भी वसी तर पस मंजर रखती है। एक और हकीकत की तरफ इशारा करूं कि गजल की जो तारीफ मैंने कही कि आप उस गलत मफरूजे से बाज आ जाएं, क्यों?
इसलिए कि गजल तो वो सिर्फ है जिसमें जैसे आपका जहन क्या सोचता है आप समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, क्या क्या नहीं सोचता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसी तरह से गजल में क्या क्या नहीं पेश किया जा सकता है, इस इम्कान को आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जो भी पेश करे गजल में उसमें एक रूमानी फिजा मिलती है, और ऐसी रूमानी फिजा मिलती है, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं। अब देखिए, कहाँ सूली की बात करते हैं और कहाँ महबूब के उस गली की बात करते हैं जिस गली के बारे में मीर ने भी कहा था, बहुत दिलाइए मालावर साहब, सो यहाँ से लहू में नहाकर चले, क्या है पहला मिसरा मीर का, और सो यहाँ से लहू में नहाकर चले, बार क्या याद हाँ नहीं आ रहा वो। अब फैज का शेर सुनिए, मकाम फैज कोई राह में जचाए नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूबेदार चले। दार पे चढ़ते चले जाओ, लेकिन अगर गजल आपको दार पे चढ़ा रहा है तो रुमानी लबो लहजे के साथ चढ़ाए, ये गजल के लबो लहजे की खास सिफत है। गजल में एक खास बात और भी है कि गजल में जो भी बात कहें, जिस तरह की भी बात कहें, खुदा की बात करें, इंसान की बात करें, जिसकी बात करें, लेकिन उसके कुछ अलामात हैं, कुछ मखसूस लफ्जियात हैं, साकी, मैखाना, कफस, सयाद, कारवां, मंजिल, दश्त, मक्तल, जुल्फ, रुखसार, लब, गुस, और क्या क्या, ये तमाम अल्फाज इस तरह से आप गिनते चले जाएं। और यही नहीं, वाइज, ब्रहमन, शेख, रिंद, सरमस्ती, ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जो मखसूस मानी के अलावा, याद रखिए, मखसूस मानी के अलावा सियाको सबाक के एतबार से मफाहिम के हजारों दरवाजे खोले। ख्याल है गजल में अलामतों के जरिए जितना काम लिया जाता है, दीगर शेरी असनाफ में नहीं लिया जाता। लेकिन एक और दिलचस्प बताता हूं, बात अपनी खत्म करूंगा, कि गजल को अगर सिर्फ, जिसको हम काव्य, हिंदी में काव्य विधा कहते हैं, अंग्रेजी में जॉनर कहते हैं, अगर गजल को जॉनर के नुक्ते नजर से, काव्य विधा के नुक्ते नजर से, सिर्फ के नुक्ते नजर से देखें तो ये गजल का फन इख्तिसार का फन है। इसे यूं भी कह सकते हैं, सलीम महउद्दीन अच्छे शायर हैं, इससे बेहतर कौन जानेगा कि गजल का फन गागर में सागर भरने का फन है। गजल का फन चावल पर कुल वल्लाह लिखने का फन है। एक शेर में, एक मिसर में इतनी बात कह दी जाए कि सफे के सफे दरकार हो, घंटों उस पर बात करने की जरूरत पड़े। ये है गजल में इतनी पाबंदी है कि रदीफ भी हो, काफिया भी हो, बहर भी हो, मतला भी हो, इतनी पाबंदियां, लेकिन ऐसी पाबंदी कि इस पाबंदी पर दूसरी असनाफ को रश्क आता है। गजल पाबंदियों के बाद भी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है जहां तक कोई दूसरी सिर्फ नहीं पहुंच सकती। नज्म को मकबूलियत तो जरूर मिली है, लेकिन गजल के दोष वदोष नहीं खड़ी हो पाई। गोया गजल की वसत पाबंदियों में जकड़ी हुई है, बावजूद उसके तमाम असनाफ में सबसे बालातर है। गजल में एक ऐसी लचक है, ऐसी लचक है कि आजादी को भी पाबंदी पर रश्क आता है। आपको बताऊं कि कहते हैं कि दुनिया में इंसानी तहजीब, अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि दुनिया में इंसानी तहजीब सबसे बड़ी देन क्या है मालूम है आपको? वो फाइन आर्ट्स, फनून लतीफ़ा है। भाई आप कहाँ बैठे हैं, आप देखिए, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं देखने के लिए, हैं, और सुनने के लिए। मुसव्वरी भी है, रक्स भी है, और उसमें फन इमारत साजी भी है, क्या क्या है। लेकिन तमाम फनून लतीफ़ा में अदब और शायरी सबसे अहम है। और अदब उर्दू की बात करें तो उर्दू अदब में, शायरी में सबसे अहम जो है गज़ल का है। अब जरा कुछ शेर सुनिए और मेरी बातों की तस्दीक कीजिए। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत। मैं जो कह रहा था कि गजल में एक खास लबो लहजे के साथ क्या क्या बातें, कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। या असातिज़ा मौजूद हैं, तलबा मौजूद हैं, सुने। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में,
यहाँ हर सफरी का मीर साहब जमाना नाजुक है, मीर साहब जमाना नाजुक है, दोनों हाथों से थाम ये दस्तार, कौन कब आपकी पगड़ी उछाल दे मालूम नहीं। और आप जिस दुनिया में रहते हैं क्या बताएं इस दुनिया का हाल, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकली। आपकी और हमारी दुनिया है जहाँ जज्बात और उमंगे हैं, जहाँ हौसले हैं, ख्वाहिशें हैं, ऐसी ख्वाहिशें कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। कौन कह सकता है गजल ही में ये तमाम मौजुआत आ सकते हैं, ऐसे मौजुआत कि आप सर धुनेंगे, सर धुनेंगे। चलिए कुछ शेर पढ़िए और सुनिए, और मैं आपसे दूसरा मिसरा सुनूंगा। चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शय, जरा सुनिए, ये गजल का शेर है जनाब आली। चलते हैं तो कभी शीशा चुभता है, कांटा चुभता है, कभी आप ठोकर मारते हैं, लेकिन शायर तो कहता है चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे के झोंक में देखा नहीं कि दुनिया थी, क्या कहते, नशे की झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। वाह, गजल का कमाल है, क्या कमाल है गजल का कि गालिब ने है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यार, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इनका को एक नक्शे पा, ये इंसान की अजमत, इससे बेहतर शेर और कहाँ ला सकते। और चलिए कुछ और आप देखिए, गजल की रंगारंगी देखिए। एक लफ्ज मोहब्बत का, इस लफ्ज मोहब्बत ने कितने लोगों को परेशान किया हो, कितने लोग उलझे हुए हैं। सुनिए इस लफ्ज की हकीकत क्या है, मुझसे मत सुनिए, जिगर मुरादाबादी से सुनिए, वरना कहिएगा मैं तो आपको नसीहत कर रहा हूँ। जिगर क्या कहते हैं, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है, क्या बात, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। ये कौन कह सकता है, ये गजल की जबान में ही ये मफहूम अदा हो सकता है। और फराक की गजल सुने, फराक के लबो लहजे को सुने कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। आप समझते हैं। तो अब आप देखिए कि गजल ऐसा है कि जो दो मुंतहाओं का सिलसिला है, ऐसे मुंतहाओं का सिलसिला है कि जहां तक इंसानी जहन की रसाई है वहां तक गजल के मौजुआत की रसाई है। और ये गजल के फन की सबसे बड़ी खूबसूरती, आसान सादा लहजे में कुछ भी आप कह दीजिए, क्या कह दीजिए, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, और जिंदगी तूने मुझे कब्र से, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जगह, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। क्या क्या नहीं कहा, किस किस रंग में नहीं कहा गया। हकीकत यह है कि इस तेज रफ्तार दुनिया में इजादात और इंकिशाफ के हैरत अंगेज तजर्बात, रंगारंग और कारामद वसाइल हयात ने इंसान को अदीमुल फुर्सती का शिकार बना रखा है। जो बात 10 सफ़ों में कही जा सकती है, उसके लिए किसी एक लफ्ज, कंप्यूटर ने तो माइक्रो डॉट ढूंढ निकाला, उस एक लफ्ज की तलाश थी कंप्यूटर को, और हमारे अदब ने गजल जैसी सिंफ को वो बदल दिया ताकि कि गजल में भी उसी माइक्रो डॉट की तरह बड़े से बड़े मौजुआत को आप समेट सकते हैं। ये गजल के इजहार का सबसे बड़ा तरीका है, और ऐसा तरीका है कि आप एक एक शेर पढ़िए, उसमें जहानी माना मौजूद होगा। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, बोलिए कितने घबराते हैं अब, और ये कहते हैं अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। ये कौन कह सकता है, ये गजल में ही शायर कह सकता है। और मैं इस तरह के बेशुमार अशार हैं जिसकी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ हमारे अहबाब हैं जो बात करेंगे। और इस हवाले से बस
میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام ترقیوں کے باوجود غزل میں جو تابناکی موجود ہے، اس کی جو مقبولیت اور اہمیت موجود ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ غزل نے بدلتے ہوئے اسالیب کا ساتھ دیا ہے، غزل نے بدلتے ہوئے موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے، غزل نے اپنے عہد کی تصویر کو اپنے ساتھ رکھا ہے اور زندگی کا ترجمان بن کر کے غزل ہمیشہ رہی ہے۔ اسی لیے غزل کو یہ مقام حاصل ہے کہ آج بھی، کل بھی غزل مقبول تھی، آج بھی غزل مقبول ہے، اور آنے والے دن میں بھی غزل مقبول رہے گی، اور غزل ہی وہ صنف ہے جس نے انسان کی زندگی کے داخلی تجربات کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ دوسری صنف جو ہے شاید اس طرح سے پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ آخر میں صرف اتنا ہی ایک دو شعر سنا کے ختم کروں گا، اور میں بہت سے لوگ ہیں ملتے بچھڑتے رہتے ہیں، یہ کام پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، مسلسل دل لہو کرنا، جبیں کو بے شکن رکھنا بہت آسان ہے، سینوں میں زخموں کا چمن رکھنا، اور آخر میں میرے خدا مجھے تو اتنا معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر کہ پتھر بن کے جی لوں سو اندر سے پگھلتا جا رہا ہوں۔ یہ اور اس طرح کے بے شمار اشعار ہیں جو مثالوں میں یہاں پیش کی جا سکتے ہیں، لیکن میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جادوئی صنف کا جادو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا رہے گا جب تک اردو زبان زندہ ہو تابندہ ہے۔ خدا حافظ، شکریہ، بہت بہت سر ایک گزارش ہے، جب آپ افتخار عارف تک پہنچ ہی گئے ہیں تو مہجری غزل پر ایک 2 منٹ بس ضرور، میرا خیال ہے مولا بخش صاحب بات کر لیں تو میں مہجری غزل کے حوالے سے ایسے اشعار ہیں، اس طرح کے اشعار ہیں، سنیے ایک فیضان عارف، کیا خوبصورت شعر، اگر شفیع ایوب مجھے یاد دلائیں۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ وادی پہ بوتل میں بند کر کے سمندر میں پھینک دی، وہ یہ ہے، میں ایک ستم ظریف مچھلی میں ایک ستم ظریف، میں وہ پہلا مصرع تو یاد نہیں آ رہا ہے جس میں یہ کہا، کیا خوبصورت شعر ہے آج کے حوالے سے، کہ مچھلی کا کہاں کی زندگی جو ہے پانی میں ہے، لیکن ہم مچھلی تو ہیں، پانی کے بغیر زندہ نہیں رکھتے، لیکن ہمیں بوتل میں پانی دیا گیا اور اس میں مچھلی کو رکھ دیا گیا اور بوتل کو بند کر دیا گیا اور سمندر میں پھینک دیا گیا، یعنی پانی میں رہتے ہوئے بھی ایک محدود دائرے میں ہمیں مقید کر دیا گیا۔ آج انسانی زندگی کے معاشرے جس طرح سے مقید ہو رہے ہیں، یقین مانیے کہ نئے شاعروں نے، مہجری شاعروں نے بھی اس سے بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کو پیش کیا ہے۔ میرا خیال ہے آپ دونوں بات کر لیں تو کچھ اشعار مہجری حوالے سے ضرور میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ شکریہ سر، بہت بہت شکر ہے کہ کچھ لوگوں نے ویڈیو آن کیا، میں دیکھ سکا ان کے تاثرات کو، اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں، بات کریں۔ جی جناب۔ السلام علیکم سر، واقعی آپ کو سن کے ایسا لگا کہ روح جب وجد میں آئے تو غزل ہوتی ہے، لیکن ایک بات کی کمی ہمیں محسوس ہوئی کہ خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، اس شہر میں سب کچھ ہے مگر تیری کمی ہے۔ میں آپ کے خیر میں ہوں، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جس طریقے سے ہمیں اور تمام ہی شامل لوگوں کو اپنی باتوں سے یا غزل کے اس سے محظوظ کیا ہے، اور ہم جے ڈی مینجمنٹ کی جانب سے، پرنسپل اسٹاف جے ڈی سینئر کالج کی جانب سے اور تمام ہی پارٹیسپینٹس کی جانب سے آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس نئی جہد اور نئے سر سے، نئے تال سے، نئے سر سے غزل کہنے کی ایک ہمت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، جتنا بھی ادا کیا جائے کم ہے، جزاک اللہ خیر۔
इससे ज्यादा कह नहीं सकती। पाकिस्तान से हमारे एक दोस्त प्रोफेसर मेहर इलियास साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान से प्रोफेसर मेहर इलियास साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। अब आप ये प्रोग्राम की मकबूलियत देखिए कि दुनिया भर से लोग यहाँ मौजूद हैं। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। जब तक नवी सर आ गए सर, मुझे तो कुछ देर पहले औरंगाबाद की मौलाना आजाद कॉलेज याद आ गई, जब आपने वली जख्मी और गजल से 74 पेजेस का जो पेपर आपने लिखा था, और उस वक्त मैं वहाँ के सेमिनार में शामिल थी। उस वक्त मैंने सुना था और उसी वक्त से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको दोबारा मेरे कैंपस में लाऊं। एक दफा तो आप किताबी मेले में तशरीफ लाए, लेकिन मुझसे मुलाकात नहीं हो सकी। ये मेरा अपना कैंपस है, लेकिन उसी वक्त से रोज गजल और आपके नाम जो है वो इस तरीके से जुड़े हुए थे, और मैं दुआ करती थी अल्लाह पाक ने दोबारा मुझे सुनना नसीब कर दे, मेरे बच्चों को सुनना नसीब कर दे, क्योंकि आप जैसे लोग मुखलिस और बर वक्त ताउन देने वाले हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नस्ल नौ को अपने पीछे सर तैयार कीजिए, ताकि ये लोग कदीम रिवायात और असरी तकाजुन से वाबस्ता होकर हमारी जुबान और अदब के लिए एक नए उसलूब, एक नए अंदाज, एक नई फिक्र के, एक नई जिहद के साथ वो हम हमारे अदब को, हमारी गजल को पेश करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ फिर मैं यही कहूंगी, जिंदगी ही तिश्नगी ठहरी तो उसका क्या इलाज, जिस कदर पीते गए हम तिश्नगी बढ़ती गई। आपका लेक्चर सुनने के बाद दिल तो नहीं होता है कि हम आपको कहें, लेकिन फिर इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इंटरनेशनल जिस वक्त हम सेमिनार ऑफलाइन ऑर्गेनाइज करेंगे, उस वक्त हम आपको इंशाल्लाह याद करेंगे। और इस वक्त इस मतलब सेमिनार